السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، جامعہ ام ہانی کے عزیز طلباء اور اساتذہ اکرام، آج یوم آزادی کا دن ہے اور یوم آزادی کے مناسبت سے آپ نے مجھے کچھ کہنے کا موقع عنایت فرمایا ہے، جس کے لیے میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم آزادی کے بعد 77 سال کا سفر طے کر چکے ہیں۔ ہندوستان کی آزادی انتہائی طویل اور صبر آزما جدوجہد کے بعد حاصل کی گئی ہے، اور ہمارے مجاہدین آزادی نے بخوشی اور ہنستے ہنستے موت کو گلے لگا کر ہمیں یہ آزادی فراہم کی ہے، اور انگریزی سامراج کو ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس آزادی کی قیمت کو سمجھیں اور ہمارے مجاہدین آزادی کو حقیقی معنوں میں خراج عقیدت پیش کریں۔ انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کی تصاویر پر پھول مالا چڑھائیں یا ان کی شان میں 2 جملے کہہ دیں۔ اتنا کرنا حقیقی خراج نہیں ہو سکتا۔ حقیقی معنوں میں خراج عقیدت وہ ہوگا کہ ہم اپنے مجاہدین آزادی کے خوابوں کو پورا کریں، انہیں شرمندہ تعبیر کریں، اور انہوں نے جس ہندوستان کا خواب دیکھا تھا اس کو حقیقت کا روپ دینے میں اپنی کوشش کو آگے بڑھائیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آزادی کو کئی اطراف سے خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ آزادی کے 7 دہوں کے طویل عرصے کے بعد بھی ہندوستان میں بھوک مری اور بے روزگاری بہت زیادہ ہے۔ آج بھی ہم دلتوں کو ان کے حقوق نہیں دے پا رہے ہیں، آج بھی ہم اقلیتوں کے ساتھ مساوی سلوک نہیں کر پا رہے ہیں، آج بھی ہم دلتوں کو ان کے حقوق نہیں دے پا رہے ہیں، بلکہ ان کے حقوق کو سلب کرنے کی سازشوں اور کوششوں میں مزید تیزی آ گئی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ غریب اور بھی غریب ہوتا جا رہا ہے، امیر اور بھی امیر ہوتا جا رہا ہے، ملک کی دولت چند مٹھی بھر تاجروں کے ہاتھ لگتی جا رہی ہے، اور غریب 2 وقت کی روٹی کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہانے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سماج میں مساوات نہیں ہے، آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کی حقیقی روح کو فرقہ واریت اور کوتاہ ذہنیت سے مجروح کیا جا رہا ہے۔ آج کا ہندوستان ہمارے مجاہدین آزادی کے خوابوں کا ہندوستان ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آج ہم ملک میں جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں وہ انتہائی تشویشناک اور افسوسناک ہے۔ آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ان حالات کو تبدیل کیا جائے۔ میں اس دیش کے 140 کروڑ بھارت واسیوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ نفرت بری ہے، نہ پالو اسے، نفرت بری ہے، نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے، نکالو اسے، نہ اس کا نہ اس کا، نہ تیرا نہ میرا، نہ تیرا نہ میرا، نہ اس کا نہ اس کا، یہ سب کا وطن ہے، سنبھالو اسے، یہ سب کا وطن ہے، سنبھالو اسے۔ ہمیں اپنے آپ سے یہ عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ جس آزادی کو ہمارے آباء و اجداد نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر حاصل کیا تھا، اس کا بہر قیمت تحفظ کیا جائے گا۔ جس ہندوستان کا خواب ہمارے اسلاف نے دیکھا تھا، اس کو پورا کرنے کے لیے ہم بھی کوئی کسر باقی نہیں رکھیں گے۔ آج ملک کو فرقہ واریت سے آزادی دلانے کی ضرورت ہے۔ فرقہ پرست طاقتیں ہندوستان کی روح کو متاثر کرنے پر اتر آئے ہیں، ہندوستان کی نیک نامی کو داؤ پر لگایا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں ہندوستان کی جو شبیہ تھی وہ بگڑتی جا رہی ہے، اور اس کے لیے چند مٹھی بھر عناصر ہی ذمہ دار ہیں۔ ان عناصر کو سیاسی سرپرستی حاصل ہوتی جا رہی ہے، اور یہی بات سب سے زیادہ تشویش کا باعث ہے۔ یہ وہ ہندوستان ہرگز نہیں ہو سکتا جس کی ہمارے مجاہدین آزادی نے خواہش کی ہوگی۔ وہ ایک پھولتا پھلتا ہنستا کھیلتا ہندوستان دیکھنا چاہتے تھے، اور ایسے ہندوستان کی تعمیر ہم سب کا فرض ہے۔ ہم سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ترقی کے ثمرات پر سب کا حق ہے۔ آزادی کے ثمرات سب میں مساوی انداز میں تقسیم کیے جانے چاہیے۔ چند مٹھی بھر تاجروں کو ملک کی دولت پر قبضہ کرنے کا موقع دے دیا گیا ہے، اس سے جو محنت کش ہندوستانی ہیں وہ محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں یہ سماجی عدم و مساوات کو روکنا ہے، اس کے خلاف جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہندوستان بھر میں خوشحالی آئے، ملک دنیا میں مثالی ترقی کرے، اور اس ترقی کے جو ثمرات ہیں وہ محض چند مٹھی بھر تاجر گھرانوں تک نہیں، بلکہ ہر ہندوستانی تک پہنچے، ہر ہندوستانی یہ محسوس کرے کہ وہ حقیقی معنوں میں آزاد ہے۔
فرقہ پرستی سے، بے روزگاری سے، عدم مساوات سے۔ ہم اسی وقت اپنے مجاہدین آزادی کے خوابوں کو ہندوستان بنا سکتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ گلشن ہند کو شعلوں سے بچانا ہوگا، گلشن ہند کو شعلوں سے بچانا ہوگا، آتش بغض عداوت کو بجھانا ہوگا۔ جشن آزادی حقیقت میں منانے کے لیے، جشن آزادی حقیقت میں منانے کے لیے پیار کا دیپ ہر ایک دل میں جلانا ہوگا، پیار کا دیپ ہر ایک دل میں جلانا ہوگا۔ اے وطن کے عزیزوں، یہ یاد رہے کہ ہم بھی اسی دیش کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اس کی مٹی نے ہماری پرورش کی ہے، تہذیب و شائستگی کا اعلیٰ معیار عطا کیا ہے۔ ہم کو اس ملک کے ذرے ذرے سے پیار ہے، اس کی مٹی اور سبزے سے پیار ہے، اس کے اونچے اونچے پہاڑ اور وسیع و عریض صحراؤں سے پیار ہے، اس کی جھیلوں اور آبشاروں سے پیار ہے، اس کے مساجد و مدارس سے پیار ہے، اس کے محلات و قلعات سے پیار ہے۔ اسی لیے ہم اس کی عصمت و عفت کی حفاظت کو ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اس کی گود کی رکشا کو اپنا دھرم تصور کرتے ہیں، اس کے ذرے ذرے کی صیانت کو اپنا ایمان گردانتے ہیں، کیونکہ جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں، جس قوانین کے ہم ماننے والے ہیں، اس نے ہمیں بے وفائی نہیں بلکہ وفاداری کا سبق دیا ہے، اس نے ہمیں احسان فراموشی نہیں بلکہ احسان شناسی کا سبق دیا ہے، اس نے ہمیں بزدلی نہیں بلکہ حوصلہ دیا ہے، اس نے ہمیں لومڑی کی عیاری نہیں بلکہ شیر کا دل عطا کیا ہے۔ یہ وہ ہندوستان ہرگز نہیں ہو سکتا جس کی ہمارے مجاہدین آزادی نے خواہش کی ہوگی۔ الغرض یہ کہ مسلمانوں نے جنگ آزادی میں بے مثال کارنامے انجام دیا اور جان ہتھیلیوں میں رکھ کر انگریزوں کا مقابلہ کیا، اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام برادران وطن کے لیے، ان کے تحفظ، ملک کی سلامتی، تہذیب و تمدن اور انسانی حقوق کی بحالی کے لیے جنگ آزادی میں بے مثال کارنامے انجام دیا۔ آج 15 اگست کے موقع پر میں یہ بات کھل کر کہنا چاہتی ہوں کہ اس دیش کے بچے بچے پر، اس دیش کے خطے خطے پر، ذرے ذرے اور بوٹی بوٹی پر ہم سب کا برابر حق ہے۔ میں اس بات پر مطمئن ہوں کہ کوئی اس دیش میں ہم کو ڈرا نہیں سکتا، کوئی اس دیش سے ہم کو بھگا نہیں سکتا، کتنی ہی آندھی چلے یا طوفان آئے، کوئی اس دیش کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں اس بات پر مطمئن ہوں کہ ہمارا دیش آج بھی آزاد ہے اور پر امید ہوں کہ ہمارا دیش کل بھی آزاد رہے گا۔ ملک ہندوستان کی موجودہ صورتحال میں ہم سب ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیں اور ملک کے بقا کے لیے اس قدر مستحکم ہو جائیں کہ ہمارے ملک کے خلاف غلط عزائم اور منصوبے بنانے والوں کے ارادے خاک میں مل جائیں۔ نہ سرکار میری ہے نہ شان میری ہے، نہ سرکار میری ہے نہ روب میرا ہے، نہ شان میری ہے نہ نام میرا ہے، مجھے تو بس ایک چھوٹی سی بات پر فخر ہے کہ میں ہندوستان کی ہوں اور ہندوستان میرا ہے اور ہندوستان میرا ہے۔ اے وطن کے عزیزوں، ہمیں یہ آزادی بھیک میں نہیں ملی، ہمارے بزرگوں نے اپنی جانیں قربان کر کے اس کی قیمت ادا کی ہے، اس لیے ہمیں اس آزادی کی قدر و قیمت کو سمجھنا چاہیے اور آپس میں پیار و محبت، بھائی چارگی اور امن و سکون کا بڑھاوا دینا چاہیے اور ایسی فضا پیدا کرنی چاہیے جس سے ہمارے ملک کا نام روشن ہو۔ اور اس وقت ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے عظیم رہنماؤں نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر اس ملک کو آزاد کرایا تھا۔ میں آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو کنکلوڈ کرنا چاہتی ہوں کہ ہواؤں کو بتائے رکھنا، کہ یہ بات ہواؤں کو بتائے رکھنا، روشنی ہوگی چراغوں کو جلائے رکھنا، روشنی ہوگی چراغوں کو جلائے رکھنا، لہو دے کر جس کی حفاظت ہم نے کی، لہو دے کر جس کی حفاظت ہم نے کی، ایسے ترنگے کو دل میں بسائے رکھنا، ایسے ترنگے کو دل میں بسائے رکھنا۔